عالم با حسینه، زندگیم ازش به همین یا حسینه، همه آبرومه. لہذا علم پر توجہ دو. کتنا علم ہے؟ شکوہ یہ ہے کہ جتنا علم آل محمد کے چاہنے والوں نے دیا کہ ہم نے اتنا باقی رکھا. افسوس کا مقام. آیت اللہ العظمیٰ میر حامد حسین ہندی رحمت اللہ علیہ ایک کتاب ایک حدیث کون سی؟ کہانا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کے دروازے. اس حدیث پر درایت روایت تمام اشکالات کو ایک جا کر کے مفصل ایک حدیث پر ایک کتاب لکھی. ایک حدیث پر مفصل ایک کتاب لکھی. کتنے صفحے پر؟ 450 صفحے پر، 400 صفحے پر ایک حدیث پر ایک کتاب. ویسے 32 حدیث پر 32 کتاب اس زمانے میں لکھی جہاں نہ کمپیوٹر تھا نہ انٹرنیٹ تھا، بلکہ قلم دن میں یا رات میں چراغ میں جلتا تو لکھا جا سکتا. ایسے قیمتی کتاب ابقات الانوار، اور یہ 32 جلدی کتاب کسی اور موضوع پر نہیں، امامت علی پر ہے. کس پر؟ امامت علی پر ہے. دوسرا، جب اس کتاب کا خلاصہ کرنا پڑا کہ اس کے اندر کیا باتیں ہیں، اس کو لکھنا پڑا، تو آیت اللہ سید علی الحسینی المیلانی نے اس کا خلاصہ کیا اور نام رکھا نفحات الازہار فی تلخیص ابقات الانوار. 16 جلدوں میں صرف خلاصہ ہے. تو عزیزو، اصلی کتاب کتنی قیمتی، لیکن آج دیمک کھا رہی ہے. آج دیمک کھا رہی. اتنی قیمتی کتاب دیمک کے حوالے، کتنی محنت سے اس زمانے میں لکھی، لیکن آج کوئی پرسان حال نہیں. اتنی قیمتی کتاب. سید محمد عباس مفتی الجزائری رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں کسی نے امامت علی پر اعتراض کیا اور کہا کوئی ہے جو قرآن سے ثابت کرے، تو 40 آیتوں کے ذریعے سے 40 دلیلوں کے ذریعے سے قرآن کی روشنی میں رواء القرآن لکھی گئی. آج وہ کتاب ملنے سے رہی، آج وہ کتاب دکھنے سے رہی. اللہ سلامت رکھے. مومن توصیف عباس صاحب کو طول عمر عطا فرمائے. ان کے توسط سے جب کتب خانے آصفیہ میں جانا نصیب ہوا، فہرست میں یہ سب کتابیں موجود ہیں، لیکن اصلی کتاب کھولو تو ورق الگ الگ ہے. اب بتائیں یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جس کے پاس دولت ہے وہ آرام سے ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ محتاج ہے. کتابیں کتنی برباد، اتنا سرمایہ ختم ہو رہا ہے. آغا محمد ابن علی المعروف ابن خاتون رحمت اللہ علیہ لبنانی، جنہوں نے اپنے گورنر ہونے کے زمانے میں امامت علی پر کتاب لکھی، کتاب مرتضوی. آج
کتاب صرف خانوں میں موجود ہے. کسی نے اطلاع دی اسٹیٹ لائبریری کے ردی میں پڑھی تھی. کیا یہ عالم نے یہ کتابیں اس لیے لکھی تاکہ دیمک کھا لے؟ کیا یہ کتابیں چھپا لی جائے؟ کیا یہ نسخے ختم ہو جائے؟ افسوس کا مقام ہے جب قیمت اصلی پتہ نہیں تھی، عظمت پتہ نہیں تھی تو قرآن کو بھی چھوڑ دیا. افسوس اس پر ہے علماء کی کتاب تو دور، مسلمانوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو چھوڑ دیا. اگر آج سہرانے والے مقام پر جائیے، سب سے زیادہ نسخے قرآن کے، جہاں قرآن شفا کے لیے آئی، جہاں قرآن رحمت بن کر آئی، آج ہم نے اپنے سے رحمت کو دور کیا تو وبا نے اپنے گھروں میں آ کر دخل ہو کر راج کر کے بچایا. جب رحمت دور ہوتی ہے تو عذاب قریب آتا ہے. اتنی قیمتی کتابیں، افسوس کا مقام ہے ہم نے تحفظ نہیں کیا. آج کیا ہو گیا؟ اصلی کتاب کا نام ہے، کون سی کتاب؟ کتاب سلیم بن قیس ہلالی، اتنی معتبر کہ امام نے فرمایا یہ کتاب ہر شیعہ کے گھر میں رہنی چاہیے. لیکن دشمن نے نام وہی رکھا، مارکیٹ میں 3 الگ الگ کاپی لا دیے. اب کون سا اصلی ہے نہیں معلوم، کون سا اصلی ہے نہیں معلوم. آگے بڑھیے، مقتل حسین پر سب سے پہلی کتاب اسبق کی، پھر بیٹے قاسم ابن اسبق نباتہ کی، لیکن مفصل واقعے کربلا، کب کون گیا، کیسے شہادت، کیا ہوا، مفصل کتاب مقتل ابی مخنف. اصلی کتاب ہمارے درمیان نہیں ہے، ہمارے پاس اصلی کتاب نہیں ہے. مارکیٹ میں جو موجود ہے وہ تحریف شدہ ہے. اگر آپ محققین سے پوچھیں کیا ہے، علامہ اعجاز حسین کنتوری نے لکھا، طالب جوہری نے لکھا، کہتے ہیں اصلی کتاب ناپید، نام باقی. اغیار نے قلم چلایا تو کچھ روایتیں طبری سے لے لی، کچھ مخالف طبری سے لی. ایک نسخہ اعجاز حسین کنتوری کہتے ہیں نہ طبری والا ہے نہ اس سے ملتا جلتا، 3 کتابیں. لیکن مارکیٹ میں سب سے بڑی مشہور کتاب شیعہ فقر سے کہتے ہیں مقتل ابن ابی مخنف. لیکن کتاب کا نام تو صحیح، کتاب بدل دی اور اس میں اتنی تحریف کر دی کہ امام حسین کے متعلق لکھا کہ جب مطالبہ بیعت ہوا تو اسی کتاب میں لکھا گیا کہ امام نے کہا میں سب سے پہلے بیعت کروں گا. اب سمجھ میں آیا؟ اغیار ویڈیو بناتے ہیں، کتاب اٹھا کر دکھاتے ہیں، اصلی کتاب کے نظریات بیان کرتے ہیں اور یہ جعلی مواد پیش کر کے کہتے ہیں یہ دیکھو تمہارے امام نے کہا. کہاں چلی گئی محنت علماء، کہاں رہ گئے کتابوں کے کتاب خانے، کوئی پوچھنے والا نہیں. افسوس کا مقام جعلی کتابیں بازار میں ہے، اصلی کتابیں غائب. 17 کتابیں دکن میں آل محمد کے نام سے موجود جو اصلاً تعلیم آل محمد کے خلاف، لیکن ٹھانٹ سے پڑھا جاتا ہے کہ کیوں؟ امام کا نام ہے. تو یاد رکھیے
کلمہ امام سن کر شاید یہ جملہ ثقیل ہو جائے تو معاف کیجئے گا، کلمہ امام سن کر فوراً قربان نہ ہو جائے. بڑا جملہ سنیے گا، امام کا نام استعمال کرتے ہی آپ فوراً دیندار نہ بن جائیں، بلکہ امام نے کہا ہماری حدیثوں کو پرکو کا کس سے قرآن سے ملا کر اگر قرآن کے مطابق ہے تو لے لو، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو رد کر دو. ہے نا عزیزوں؟ اتنی قیمتی کتابیں، اتنا سرمایہ، اگر آپ اب جا کر کتاب خانوں میں کتاب لیجئے، پہلے تو دھول، اس کے بعد کھولیں تو ورق چاک چاک ہو چکے ہیں. خدا را تشیع کو بچائیے. گھروں میں جو کتابیں مقدس ہے خود بھی پڑھیے، پڑھائیے. آپ کتابوں کو بچائیے گا، اس لیے کہ کتاب آپ اور ہم ختم ہو جاتے ہیں لیکن کتاب باقی رہتی ہے. لہذا ایک ورقے پر رسول نے فرمایا اگر ایک ورقے پر صلوات آل محمد لکھا ہو تو قیامت تک اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا. اتنی عظمت کتاب کی ہے، تو لہذا کتابوں کا تحفظ کیجئے گا.